میرے بھائی سب سے بڑی دعا تو وہی ہے جو ہم روز اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یہ دنیا آسان نہیں ہے، اس میں نے آپ نے برسوں پہلے شعور کا سفر شروع کیا تھا۔ ہم طالب علم کی حیثیت سے اپنے دین کو سمجھنے کی صحیح کرتے رہے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، عمل میں بھی کوتاہی رہ سکتی ہے۔ ہدایت بڑی جامع تعبیر ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ بھی ہے کہ صحیح راستہ مل جائے، اور یہ بھی کہ صحیح راستے پر دوام اور استقامت کی توفیق ملے۔ تو سب سے بڑی دعا تو یہی ہے، اچھے سے اچھے الفاظ میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے رہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا جو ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں عاجز انسان ہیں، وہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رسوائی سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیاوی معاملات میں غربت، بیماری، تکلیف، آدمی کی معذوری، ہزاروں چیزیں ہیں جو حقیقت میں رسوائی کا باعث ہوتی ہیں، ان سب سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ جامع تعبیریں ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی انسان کی انفرادی دعائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس میں سیدہ عائشہ نے، ام المومنین نے جو فرمایا تھا کہ آدمی کو اگر اپنے جوتے کا تسمہ بھی لینا ہے تو دعا کرے۔ ہم عاجز بندے ہیں، دعا کے معاملے میں عاجزی پر رہنا چاہیے۔ ہم تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ادنا ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بعض اوقات پریشان کر دیتی ہے۔ تو اپنی پریشانیاں اور اپنے اضطرابات اپنے مالک کے سامنے بے تکلف رکھیں، البتہ جب موقع ملے تو یہ جامع تعبیریں، یعنی ہدایت کی دعا، استقامت کی دعا، رسوائی سے بچنے کی دعا، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے عربی زبان میں جو دعائیں رسالت مآب نے کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ وہی دعا پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ المعافات۔ بہت جامع ہے، ہر چیز گویا اس پہ مانگ لی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حج میں، طواف میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کا آپ بھی اہتمام کیجیے۔